خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو شاید ہر خاندان کی کہانی کا کہیں نہ کہیں حصہ ہے، یعنی ایمان کا سفر جو ایک نسل سے دوسری نسل تک طے ہوتا ہے۔ جی یہ ایک ایسا ورثہ ہے جسے والدین اپنی اولاد کو سونپنا چاہتے ہیں، لیکن یہ سفر ہمیشہ سیدھا اور آسان نہیں ہوتا۔ بالکل نہیں ہوتا۔ تو آج ہمارے سامنے جو مواد ہے اس میں کچھ ایسی کہانیاں اور حکمتیں ہیں جو اس خوبصورت اور کبھی کبھی بہت مشکل سفر کو سمجھنے میں ہماری مدد کریں گی۔ بالکل، اور دیکھیں یہ صرف بچوں کی پرورش کے طریقوں پر ایک اور بحث نہیں ہے۔ اس سے کہیں زیادہ گہری بات ہے۔ جی، یہ اس سے بہت گہری بات ہے۔ یہ اصل میں شناخت کے بارے میں ہے۔ یہ اس بارے میں ہے کہ ایک روحانی ورثہ کیسے بنایا جاتا ہے، اور اس سے بھی اہم بات یہ کہ اسے آج کی دنیا میں زندہ کیسے رکھا جائے۔ اچھا، تو ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ خاص طور پر اسلامی نقطہ نظر سے اس سوال کو دیکھتا ہے کہ آخر وہ کیا چیز ہے جو ایمان کو ایک نسل سے دوسری نسل تک کامیابی سے منتقل کرتی ہے، اور وہ کون سی رکاوٹیں ہیں جو اس راستے میں آتی ہیں۔ جی تو آئیے اس کی سب سے بہترین مثال سے شروع کرتے ہیں۔ جب میں یہ مواد دیکھ رہی تھی تو ابراہیم علیہ السلام کی کہانی نے مجھے واقعی بہت متاثر کیا۔ اچھا، ہم سب ان کی قربانیوں، ان کی آزمائشوں کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کا ایک پہلو ہے جو آج کی گفتگو کے لیے بہت اہم ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ وہ اپنی اولاد کے مستقبل کے بارے میں کتنے فکر مند تھے، اور ان کی فکر پیسے، جائیداد یا سلطنت کے بارے میں نہیں تھی۔ جی، یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ ان کی ساری دعائیں آپ دیکھیں، چاہے وہ کعبہ کی تعمیر کے وقت ہوں یا کسی اور موقع پر، وہ سب ان کی اولاد کے ایمان کے گرد گھومتی تھیں۔ لیکن جو چیز سب سے زیادہ طاقتور ہے وہ ہے ان کی وصیت۔ قرآن میں ذکر ہے کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بچوں کو جمع کیا اور کہا، اے میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے یہ دین منتخب کیا ہے، لہٰذا تم مسلمان ہوئے بغیر ہرگز نہ مرنا۔ اور یہ الفاظ یہ کسی آخری لمحے کی گھبراہٹ کا نتیجہ نہیں تھے۔ بالکل نہیں۔ آپ کا مطلب ہے کہ ان الفاظ کے پیچھے ایک پوری زندگی کا عملی نمونہ تھا؟ جی بالکل۔ سوچئے، ان کے بچوں نے انہیں ساری زندگی کیا کرتے دیکھا تھا۔ انہوں نے اپنے والد کو بتوں کو توڑتے دیکھا، آگ میں ڈالے جانے پر بھی اپنے عقیدے پر قائم رہتے دیکھا، اور پھر اپنے ہی بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ کا گھر تعمیر کرتے دیکھا۔ جی، یعنی انہوں نے دیکھا کہ ان کے والد کی ہر سانس، ہر عمل، ہر دعا، وہ سب اسی ایک عقیدے کا عکس تھی۔ تو جب انہوں نے یہ وصیت کی تو یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ان کی پوری زندگی کا نچوڑ تھا، ایک ایسا ورثہ جو انہوں نے صرف بول کر نہیں بلکہ جی کر دکھایا تھا۔ اور شاید یہی چیز اسے اتنا پرکشش بناتی ہے۔ یہ کوئی بوجھ نہیں تھا جو وہ اپنی اولاد پر ڈال رہے تھے۔ نہیں، بلکہ ایک اعزاز تھا جس میں وہ انہیں شریک کر رہے ہیں، اور یہ سلسلہ وہیں نہیں رکا ہے نا؟ نہیں، وہی نہیں رکا، اور یہ اس کہانی کا سب سے دلچسپ حصہ ہے۔ اچھا، یہ ورثہ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے یعقوب علیہ السلام تک پہنچا۔ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے بھی اپنے بیٹوں سے دنیاوی معاملات کے بارے میں نہیں پوچھا۔ ان کا سوال بھی وہی تھا، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ جی، اور ان کے بیٹوں کا جواب سنیے، یہ اس ورثے کی کامیابی کا ثبوت ہے۔ انہوں نے کہا، ہم آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے۔ یہ تو حیران انگیز بات ہے۔ مطلب وہ اپنے دادا اور پردادا کا نام لے رہے ہیں جن سے شاید وہ ملے بھی نہ ہوں۔ ایسا لگتا ہے جیسے مسلمان ہونا ان کی خاندانی شناخت بن چکا تھا، ان کا برانڈ۔ بالکل یہی بات ہے، اور پھر یہ سلسلہ چوتھی نسل تک جاتا ہے، یوسف علیہ السلام تک۔ اپنی تمام تر کامیابیوں، حکومت اور شان و شوکت کے باوجود زندگی کے آخر میں ان کی دعا کیا تھی؟ مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں موت دے اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے۔ 4 نسلوں پر مشتمل یہ تسلسل، جہاں ہر نسل کی بنیادی خواہش اور شناخت مومن ہونا تھی، یہ واقعی ایمان کی منتقلی کی بہترین مثال ہے۔ بالکل۔ لیکن یہیں پر ایک سوال ذہن میں آتا ہے، یہ سب کچھ بہت مثالی لگتا ہے۔ آج کے دور میں والدین کے لیے یہ سب کچھ اتنا مشکل کیوں لگتا ہے؟ آخر کیا بدل گیا ہے؟ اور یہی وہ سوال ہے جو ہمیں کہانی کے دوسرے رخ کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ 4 نسلوں کا تسلسل ایک ناقابل یقین کامیابی ہے، لیکن اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج یہ اتنا مشکل کیوں محسوس ہوتا ہے؟ جی، قرآن ہمیں صرف کامیابی کی کہانیاں نہیں سناتا،
وہ ہمیں تلخ حقیقتوں سے بھی آگاہ کرتا ہے، اور شاید اس کی سب سے تکلیف دہ مثال نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کی کہانی میں ملتی ہے۔ وہ منظر واقعی دل دہلا دینے والا ہے۔ ایک باپ جو اللہ کا نبی ہے اپنے بیٹے سے التجا کر رہا ہے کہ کشتی پر سوار ہو جاؤ، وہ اسے بچانا چاہتا ہے۔ لیکن بیٹا اپنے باپ کی پکار کے بجائے سامنے کھڑے ایک ٹھوس پہاڑ پر زیادہ بھروسہ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ اس منظر میں ایک گہری علامت چھپی ہے۔ بیٹا اس چیز پر بھروسہ کر رہا ہے جو نظر آ رہی ہے، جو ٹھوس اور حقیقی لگتی ہے، پہاڑ، جبکہ باپ اسے اس چیز کی طرف بلا رہا ہے جو غیب پر ایمان کا تقاضا کرتی ہے۔ یعنی اللہ کے حکم سے بنائی گئی کشتی؟ جی، یہ ظاہر کرتا ہے کہ عظیم ترین انبیاء کو بھی اس جد و جہد کا سامنا کرنا پڑا۔ بہترین تربیت اور خالص ترین محبت کے باوجود نتیجہ ہمیشہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ اور یہ صرف انبیاء کی کہانیاں نہیں ہیں۔ ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ قرآن کے 46ویں باب سورۃ الاحقاف سے ایک اور مکالمے کا ذکر کرتا ہے، اور یہ مکالمہ تو ایسا ہے جیسے آج کے کسی بھی گھر میں ہو رہا ہو۔ جی، یہ ایک بہت ہی تکلیف دہ مکالمہ ہے۔ ایک نوجوان ہے جس کے والدین اس سے اللہ اور آخرت پر ایمان لانے کی التجا کر رہے ہیں۔ اور اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب ہے، یہ سب پرانی کہانیاں ہیں، مجھ سے پہلے بھی کتنی ہی نسلیں گزر گئیں، ان کے ساتھ تو کچھ نہیں ہوا۔ یعنی اس کی باتیں آج کل کی سوچ کی عکاسی کرتی ہیں، منطق، مادیت، اور جو کچھ نظر نہیں آتا اسے مسترد کر دینا۔ بالکل۔ وہ اپنے والدین سے کہتا ہے، بس کرو، مجھے میرے دوستوں، میرے کیریئر اور میری زندگی کے بارے میں سوچنے دو، ان فرضی قصوں سے میرا پیچھا چھوڑ دو۔ یہ بہت سے والدین کے لیے ایک جانا پہچانا منظر ہے۔ لیکن یہاں جو چیز سب سے اہم ہے وہ والدین کا رد عمل ہے۔ بالکل، آیت میں والدین کی پکار ہے، افسوس ہے تم پر، ایمان لاؤ، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ علماء اس کی تشریح کرتے ہوئے ایک بہت اہم نقطہ اٹھاتے ہیں کہ والدین کی یہ فکر اپنی سماجی ساکھ یا شرمندگی کی وجہ سے نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ لوگ کیا کہیں گے یا ہماری ناک کٹ جائے گی۔ تو پھر ان کی فکر کا اصل محرک کیا ہے؟ ان کی فکر خالصتاً اپنے بچے کی آخرت کے لیے ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں، تم اپنے رب کے سامنے کیا جواب دو گے؟ ان کی تکلیف اس دنیا سے ماورا ہے۔ اچھا۔ وہ اپنے بچے کو اس انجام سے بچانا چاہتے ہیں جو اللہ کے وعدے کو جھٹلانے والوں کا ہوتا ہے، اور یہ ایک بہت ہی گہرا سبق ہے۔ یعنی بچے اس فرق کو محسوس کر سکتے ہیں، وہ جان جاتے ہیں کہ آپ کی فکر ان کے لیے ہے یا اپنی عزت کے لیے۔ جی بالکل۔ لیکن کیا یہ فطری نہیں کہ والدین اپنی سماجی ساکھ کے بارے میں بھی فکر مند ہو؟ ایک والدین ان دونوں محرکات کو، یعنی بچے کی آخرت کی فکر اور لوگ کیا کہیں گے کے خوف کو، اس مشکل لمحے میں کیسے الگ کر سکتے ہیں؟ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور اس کا جواب شاید نیت میں چھپا ہے۔ اگر بنیادی محرک اللہ کی رضا اور بچے کی بھلائی ہے تو بات کرنے کا انداز، الفاظ کا چناؤ اور لہجے میں خلوص خود بخود آ جائے گا۔ لیکن اگر بنیادی محرک دنیاوی عزت ہے تو گفتگو میں مایوسی، غصہ اور تانے شامل ہو جاتے ہیں، جو پیغام کو مزید زہریلا بنا دیتے ہیں۔ صحیح۔ جب بچہ یہ محسوس کرتا ہے کہ آپ کی فکر واقعی اس کی ابدی کامیابی کے لیے ہے، تو چاہے وہ اس وقت نہ مانے، وہ پیغام اس کے دل میں کہیں نہ کہیں رہ جاتا ہے۔ تو اگر اس خالص نیت اور خلوص کو بنیاد بنایا جائے تو والدین کے لیے اور کیا عملی حکمتیں ہیں جو اس مواد سے ملتی ہیں؟ اس گفتگو سے والدین کے لیے چند بہت اہم نکات سامنے آتے ہیں۔ پہلا تو یہی ہے، خلوص نیت۔ جی۔ لیکن دوسرا نقطہ شاید آج کے دور میں سب سے زیادہ اہم ہے، اور وہ ہے عقیدے اور ثقافت میں فرق کرنا۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ بہت سے والدین انجانے میں دین اور ثقافت کو ایک ہی پیکج میں پیش کر دیتے ہیں۔ جی، اور یہ ایک بہت بڑی غلطی ہو سکتی ہے۔ سوچئے، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک اچھا مسلمان بنو، اور اس کے ساتھ ہی ایسی ثقافتی روایات پر بھی زور دے رہے ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یا جو شاید اسلام کے اصولوں کے خلاف بھی ہوں، بالکل، تو آپ پیغام کو گڈمٹ کر رہے ہیں۔ اب اگر کوئی نوجوان اس ثقافت میں کوئی خامی، کوئی تضاد یا کوئی غیر منطقی بات دیکھتا ہے، مثلا شادی بیاہ کی فضول رسمیں یا ذات پات کا نظام، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ پورے پیکج کو مسترد کر سکتا ہے جس میں عقیدہ بھی شامل ہے۔ تو مواد یہ کہہ رہا ہے کہ والدین کی سب سے بڑی غلطیوں میں سے ایک یہ ہو سکتی ہے کہ وہ نادانستگی میں ایک ناقص ثقافت کو ایک کامل عقیدے کے ساتھ ملا کے پیش کر دیں۔ بالکل،
آپ نے اسے بہترین طریقے سے بیان کیا ہے۔ دیکھیں، اچھی ثقافت جیسے زبان یا حلال کھانے کو آگے بڑھانے میں کوئی حرج نہیں، جب تک کہ وہ اسلام سے نہ ٹکرائے۔ صحیح۔ لیکن جو بنیادی پیغام دیا جا رہا ہے اسے واضح طور پر اسلام کے طور پر پیش کرنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب بات کی تو وہ واضح تھے، بنیادی چیز اسلام ہے۔ جب پیغام کو دنیاوی توقعات، اچھا کیریئر، سماجی حیثیت یا ثقافتی بوجھ کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے تو ایمان کی خالص دعوت اپنی طاقت کھو دیتی ہے۔ اور اسی سے جڑا ایک اور نقطہ ہے جس کا ذکر مواد میں ہے، منافقت سے بچنا۔ کہا جاتا ہے کہ بچے وہ نہیں سیکھتے جو آپ کہتے ہیں، بلکہ وہ سیکھتے ہیں جو آپ کرتے ہیں۔ بچے تضادات کو پہچاننے والے بہترین جاسوس ہوتے ہیں، وہ فوراً بھانپ لیتے ہیں۔ اگر والدین انہیں سچائی کا درس دیتے ہیں لیکن خود چھوٹے چھوٹے جھوٹ بولتے ہیں، یا انہیں رحم دلی سکھاتے ہیں لیکن اپنے ملازمین کے ساتھ سخت رویہ اپناتے ہیں، تو یہ پیغام کو مکمل طور پر بے اثر کر دیتا ہے۔ جی، عملی مثال سب سے طاقتور خطبہ ہے۔ ایک والد کا اپنے بچوں کے سامنے نماز کے لیے کھڑا ہونا، ایک ماں کا قرآن پڑھنا، یہ ان ہزاروں لیکچر سے زیادہ مؤثر ہے جو وہ دے سکتے ہیں۔ ہم نے والدین کے کردار پر کافی بات کی، لیکن کہانی کا دوسرا رخ بھی ہے۔ مواد میں ان نوجوانوں کے لیے بھی ایک بہت براہ راست پیغام ہے جو ایمان والے گھرانوں میں پلے بڑھے، لیکن اب خود سے چیزوں کو سمجھنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ جی، اور یہ ایک بہت اہم حصہ ہے۔ مواد اس بات پر زور دیتا ہے کہ ایسے والدین کا ہونا جنہوں نے آپ کو دین سکھایا، آپ کو مسجد لے گئے، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، ایک ہیڈ سٹارٹ ہے۔ ایک ایسی بنیاد جو بہت سے لوگوں کو نہیں ملتی۔ جی، لیکن اکثر نوجوان اس ہیڈ سٹارٹ کو ایک بوجھ سمجھنے لگتے ہیں۔ وہ اپنی الگ شناخت بنانا چاہتے ہیں۔ صحیح۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں مواد انہیں ایک اہم سوچ دیتا ہے۔ یہ انہیں ترغیب دیتا ہے کہ صرف ایک الگ شناخت بنانے کے شوق میں خود کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اچھا؟ اگر آپ کے والدین کے عمل میں کوئی ثقافتی ملاوٹ تھی یا ان کے قول و فعل میں کوئی تضاد تھا، تو آپ کو ان کی خامیوں کو وراثت میں اپنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کا حل یہ نہیں کہ آپ پورے دین کو چھوڑ دیں؟ نہیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ خود خالص عقیدہ تلاش کریں۔ یہاں ذاتی ملکیت یا پرسنل اونرشپ کا مطالبہ بہت دلچسپ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نہ کسی موڑ پر ایمان کا محرک اندرونی ہونا چاہیے۔ یہ ہمیشہ والدین نہیں ہو سکتے جو نماز کے لیے جگا رہے ہوں۔ بالکل۔ یہ ایک ذاتی انتخاب بننا چاہیے جو اس دنیا اور آخرت میں کامیابی کے خالص خواہش سے پیدا ہو۔ بالکل، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ نوجوان نسل قرآن اور سنت کا خود مطالعہ کرے۔ اگر انہیں دین صرف وراثت میں ملی کہانیوں کے طور پر ملا ہے تو وہ اسے محض کہانیاں سمجھ کر رد بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن جب وہ خود قرآن کھولیں گے، خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو انہیں اس کی گہرائی اور خوبصورتی کا احساس ہوگا۔ تب یہ ایمان ان کا اپنا ہوگا، وراثت میں ملا ہوا بوجھ نہیں۔ یہ ان کی طاقت بنے گا، ان کی کمزوری نہیں۔ جی۔ تو اگر خلاصہ کیا جائے تو یہ ایمان کا ایک خوبصورت ورثہ ہے، لیکن اسے برقرار رکھنا ایک حقیقی جدوجہد ہے۔ والدین کے لیے کلیدی اسباق ہیں: خلوص نیت، عقیدے اور ثقافت کو الگ رکھنا، اور سب سے بڑھ کر اپنے عمل سے مثال قائم کرنا۔ اور نوجوانوں کے لیے پیغام ہے کہ وہ اس ورثے کی ذاتی ملکیت لیں، اسے اپنی تحقیق اور محبت سے اپنائیں اور اسے اپنی زندگی کا رہنما بنائیں۔ اور یہاں میں سامعین کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑنا چاہوں گا۔ مواد میں ایک بہت دلچسپ مشاہدہ ہے کہ لوگ اکثر اپنے والدین کی حکمت اور نصیحتوں کی قدر اس وقت تک نہیں کرتے جب تک وہ خود 30 یا 40 سال کے نہیں ہو جاتے۔ جی۔ اور پھر وہی باتیں اپنی اولاد کو دہرا رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت انہیں احساس ہوتا ہے کہ ان کے والدین ٹھیک کہتے تھے۔ جی، یہ ایک عام انسانی تجربہ ہے۔ تو آخری سوچ یہ ہے، کیا حکمت حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ ماضی میں جھانکنا ضروری ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ایمان سے بھرپور پرورش کے اس ہیڈ سٹارٹ کو اسی لمحے میں پہچانا جائے اور اس کی ملکیت محسوس کرنے کے لیے پہلے اسے توڑنے کے بجائے اسی بنیاد پر ایک مضبوط عمارت تعمیر کی جائے؟ یہ ایک سوال ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ کیا اس نعمت کو سمجھنے کے لیے واقعی اسے کھونا ضروری ہے؟ جی، بہت گہری سوچ ہے۔ اس اہم گفتگو کا حصہ بننے کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ۔